ہوا، مسلمانوں کے اتفاق سے حضرت عثمان غنی کو خلیفہ بنانے پر اتفاق ہوا۔ آپ کی خلافت کا جو عمر ہے وہ 11 سال کچھ مہینوں کے اوپر محیط ہے۔ ان 11 سال میں سے 6 سال بڑی سکون سے گزرے۔ 6 سالوں کے اندر حضرت عثمان نے وہ کام سر انجام دیا جو حضرت عمر سے رہ چکے تھے۔ اسلامی فتوحات آئی، 44,000 مربع پر اسلامی حکومت قائم کی، لیکن اس 6 سال کے بعد حضرت عثمان کے خلاف ایک فتنہ معرض وجود میں آیا، کیونکہ اس دوران بہت سے لوگ دار اسلام کے اندر آئے، کبار صحابہ کچھ اللہ کو پیارے ہو گئے، کچھ جو ہے عمر کے تقاضے کی وجہ سے گھروں کے اندر بیٹھے۔ نئی آنے والا نسل تقوی کے اندر، زہد کے اندر ان کے مقابلہ تو نہیں کر سکتے تھے۔ اتنی میں سے ایک فتنہ اٹھی، اور اس فتنہ کا بانی تھا عبداللہ ابن سبا۔ کیا تھا قاری صاحب؟ یہ سبائی فتنہ معرض وجود میں آنے کا واحد یہ مقصد تھا کہ حضرت عثمان کو بدنام کرنا، اس کے عمال کو بدنام کرنا، اس کی گورنروں کو بدنام کرنا۔ جب یہ فتنہ حضرت عثمان کے خلاف جب کام کرنے لگے، وقتاً فوقتاً اس کا اظہار ہوتا گیا، حضرت عثمان صبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ ان کو سمجھاتا گیا۔ قاری صاحب ایک وقت ایسا آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر حضرت عثمان جمعے کا خطبہ دے رہا ہے کون؟ امیر المومنین۔ رایا وہ صحابہ ہے جو موت سے ان کو ڈر نہیں لگتا تھا۔ اللہ نے 1 کو 1000 پر بھاری، 100 پر بھاری کر دیا۔ تو ایک بندہ خطبہ کے دوران ہی کھڑا ہوا، خطبہ کے دوران ہی حضرت عثمان پر اعتراض کیا، اور وہ اعتراض بھی بیجا، جس کی کوئی حقیقت نہیں، جس کی کوئی مصداق نہیں۔ حضرت عثمان نے اس کو بٹھایا، سمجھایا پیار سے، پھر کھڑا ہو گیا۔ پھر حضرت عثمان نے بڑے صبر سے خوبصورت انداز میں سمجھایا، پھر اعتراض کے لیے کھڑا ہو گیا۔ دوران خطابت، دوران گفتگو مسجد نبوی کے اندر عثمان غنی نے پھر سمجھایا، لیکن وہ سوال کرنے والے کا مقصد اپنے آپ کو سمجھانا تو نہیں تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ اس سازش کا حصہ بن گیا تھا جو حضرت عثمان کو بدنام کرتے تھے۔ اتنے میں پورے مسجد کے اندر لوگ کھڑے ہو گئے، سر جو اس سازش کا حصہ تھے سارے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عثمان پر کسی نے یہاں سے پتھر پھینکا، کسی نے ادھر سے پتھر پھینکا۔ روایت کے اندر ملتا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر حضرت عثمان کو اتنے پتھرے لگے کہ حضرت عثمان اس منبر سے گر گئے، جس منبر پر بیٹھنے سے پہلے اللہ کا عرش ہل جاتا تھا، لیکن ان بدبختوں کو اتنا توفیق نہیں ہوا کہ منبر رسول کا بھی احترام کرے۔ حضرت عثمان اگر حکم اسی وقت کر لیتا تو ان کے تو ایسے کی تیسے ہونی تھی، لیکن عثمان نے کہا کہ میں اتنا کمزور نہیں کہ اپنے لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسیوں کو تکلیف دوں، نہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا، مسجد نبوی کا تقدس پامال کرو، نہیں۔ پھر کبار صحابہ حضرت طلحہ، حضرت علی اور سے بہت صحابہ کرام بیٹھے، ان کے جو اعتراضات تھے وہ ختم کیے، وہ چلے گئے خوش ہو کے، بس ٹھیک ہے، اعتراضات بھیجا، فلان گورنر ہمارے بات نہیں مانتا، فلان ہمیں پسند نہیں ہے، وہ تبدیلی کر کے وہ چلے گئے۔ لیکن جو کہ اس کے پیچھے ایک فتنہ تھا، سازش تھی۔ کچھ عرصہ بعد اب حج کا ٹائم آ گیا، کیونکہ آپ کی شہادت 18 ذی الحجہ کو ہے، تو مدینہ منورہ سے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ چلے گئے، اکثر
ضعیف صحابہ کرام اور کچھ رہ گئے، باقی تو چلے گئے۔ اتنے میں ان سوایوں نے کہا کہ یہ موقع ہے کہ ہم اپنا مقصد پورا کریں۔ ایک بہت بڑی لشکر لے کر کے صبح جب مدینہ فجر کا ٹائم تھا تو پوری مدینہ منورہ کی گلیاں اللہ اکبر کی تکبیروں سے گونج اٹھی۔ پوچھا کیا ہوگا؟ کہتا ہم جناب حضرت عثمان کے خلاف آئے ہیں اور ہمارا صرف یہ مطالبہ ہے کہ حضرت عثمان خلافت چھوڑ دیں، بس اس سے کم پر ہم راضی نہیں۔ حضرت عثمان نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ جو خلافت کا جامہ مجھے پہنایا گیا میں نے اپنی مرضی سے نہیں پہنا، حضرت عثمان کی جان جا سکتی ہے، خلافت چھوڑ نہیں سکتا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا تھا کہ عثمان ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تجھے خلافت عطا کر دے گا، تو مسلمانوں کا خلیفہ بنے گا، تیرے خلاف ایک سازش معرض وجود میں آئے گی، وہ تجھے اس بات پر مجبور کریں گے تو خلافت چھوڑ دو۔ عثمان یاد رکھنا، خلافت چھوڑنا نہیں، صبر کرنا۔ کہا یاد رکھو یہ بات، دو چیزیں عثمان سے تم نہیں حاصل کر سکتے، خلافت نہیں چھوڑ سکتا، صبر کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، جو مرضی کر۔ اب حضرت عثمان امیر المومنین اپنی محل کے اندر باہر بلوایوں نے محاصرہ کیا اور یہ محاصرہ 40 دن تک جاری رہا، کچھ علماء نے لکھا کہ 60 دن تک جاری رہا۔ اتنا سخت محاصرہ کہ اندر پانی لینے کی بھی اجازت کسی کو نہیں، کھانے کے لیے کوئی چیز لے جائے اجازت نہیں۔ امیر المومنین کے اس محل کے اندر 700 لشکر فوج صحابہ کرام موجود، نوجوان حضرت عثمان سے بار بار درخواست، حضرت اجازت دیجئے، 2 منٹ کا کام ہے، 2 منٹ کا کام ہے۔ کہا کہ اگر تم میرے خیر خواہ ہو، مجھے تم اپنا بھائی سمجھتے ہو، میں امیر المومنین ہونے کے ناطے آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ اللہ کے نبی کی شہر کے اندر خون رازی ہو، نہ یہ نہیں ہو سکتا، صبر کرو۔ ایک وقت ایسا آیا حضرت عثمان نے اپنی چھت کے اوپر آیا، ایک خطبہ دیا۔ کیا دیا؟ وہ سننے والے خطبہ ہے، ذرا دھیان سے سنیں۔ کہا اے لوگو، تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، کسی مسلمان کو قتل کیا جاتا ہے 3 باتوں کی وجہ سے۔ 3 باتوں میں کوئی ایک بات اگر کسی کے اندر آئے تو اس کا خون حلال ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، کوئی مسلمان اگر مرتد ہو جائے تو اس کا خون حلال ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، کوئی شادی شدہ جوڑا اگر زنا کرتا ہے، شادی کرنے کے بعد کوئی مرد عورت زنا میں مبتلا ہوتے ہیں، اس دونوں کا خون حلال۔ نمبر 3، کسی کو بندے نے قتل کیا ہے ناحق، اس قتل کے بدلے میں قاتل کا خون حلال۔ فرمائے ان 3 باتوں کی وجہ سے کسی کا قتل کرنا حلال ہوتا ہے۔ نمبر 1 مرتد ہونا، نمبر 2 زنا کرنا، نمبر 3 کسی کو قتل کرنا۔ اور فرمائے کہ جب سے اللہ کے نبی کی غلامی کے اندر آیا ہے، اس وقت سے لے کر آج خلافت کس دور تک ان آزمائشوں سے گزر کر میرا ایمان پتھر بن چکا ہے۔ ایمان کیا بن چکا ہے؟ پتھر بن چکا ہے، ختم ہونا تو دور کی بات ہے۔ فرمایا دوسرا، ارتداد تو میرے اندر نہیں۔ فرمایا دوسرا کہ جب کوئی شادی شدہ جوڑا زنا کرتا ہے، فرمایا اللہ کی قسم دور جاہلیت کے اندر بھی میں نے کبھی زنا نہیں کیا۔ اسلام تو دور کی بات ہے، جب دور جاہلیت تھی اس وقت بھی میں نے کوئی زنا نہیں کیا۔ فرمایا نمبر 3، کسی کو ناحق قتل کرنا ہے، میں نے آج تک کسی کو ناحق قتل نہیں کیا ہے۔ تو تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، ان 3 وجوہ میں میرے اندر تو کوئی وجہ نہیں ہے، مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اور پھر فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے شہید کرو گے اور مجھے اس پر کوئی پریشانی بھی نہیں
کیونکہ اللہ نے شہادت کا رتبہ اللہ کی نبی کی زبان پر مجھے عطا فرمایا ہے۔